اچھا، ایمان کی خاصیت، آپ کے کپڑے کو گندگی لگ جائے، آپ دھو لیتے، داغ لگ جائے، صابن لگا دیا، کوئی اور ڈٹرجنٹ آپ کے ہاں پاؤڈر ہوتے ہیں لیکوئڈ آئے ہوئے ہیں وہ ڈال دیا، بہت گہرا داغ ہے بلیچ کر دیا، نکل گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ صابن لگانے سے گندگی، ناپاکی لگ گئی ہے، نجاست لگ گئی ہے، دور۔ اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے، نہایت گندے، صرف گندے نہیں، بہت زیادہ گندے۔ اب آپ کسی مشرک کو لے کر پوری صابن کی پیٹی لگا دیں، اس پہ دھو دھو کے گھس دیں ساری اپنی صابن کی جتنی آپ کی وہ کیا کہلاتی ہے صابن کے، ٹکیاں کہتے ہیں، چکیاں کہتے ہیں، جو بھی لفظ آپ کے ہاں بولا جاتا ہے، وہ گھس گھس کے، کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ اونچی، مگر صرف کلمہ پڑھے گا پاک ہو جائے گا، کیونکہ جس عالم کی نجاست اسی عالم کی طہارت چاہیے۔ ایمان میں کتنی طاقت ہے۔ وہ لوگ جو صحراؤں میں جانوروں کے چرانے والے، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کرنے والے، آپس میں خون ریزی کرنے والے، انسانی لباس میں درندے بنے ہوئے تھے، کعبے کا طواف کرنا ہے تو ننگے ہو کے کرنا ہے، دیکھنے میں انسان، مگر ان کی حالت کیا ہو گئی تھی، وہ جانوروں سے بدتر۔ کلمہ پڑھا، آنے والی نسلوں کے امام بن گئے، میرے نبی کے غلام بنے تو جنت کے وارث بن گئے۔ تو یہ ایمان بڑی قوت، آج نہیں مانتے تو اللہ اگر کوئی چیز ایسی اتار دے جس کے سامنے ان کا بس نہ چلے تو زبردستی منوانا نہیں ہے، زبردستی منوانا۔ اب یہ بات آ گئی ہے تو میں ایک مسئلہ کر دوں۔ پچھلے دنوں آپ کے ملک میں 2 لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس پر ذرائع ابلاغ، آپ کا میڈیا، یہ میڈیا میں سب آ جاتا ہے، وہ آپ کا انٹرنیٹ ہو، آپ کا ٹیلی ویژن ہو، آپ کے جتنے چیزیں ہیں وہ سب الیکٹرانک میڈیا کا لفظ بولتے ہیں، اس میں سب آ جائے جس کے ذریعے یہ بات پہنچائی جاتی ہے، پھیلائی جاتی۔ چیخ اٹھا، چیخ اٹھا، مسلمان اگر کافر ہو جائے تو یہ بولیں گے بھی نہیں، کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، یہ ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ کوئی کافر مسلمان ہو گیا، چیخ رہے، تو کیا مسلمان کرنا چھوڑ دیں؟ کوئی آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، تو ہم کہیں نہیں کرتے، گورنمنٹ جو ہے شور مچائے گی۔ تو اب یہ مسئلہ سن لیں، ایک شخص یہاں آئے اور مجھے آ کے کہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، دین اسلام قبول کرنا چاہتا، میں اسے کہہ دوں کہ تو آیا ہے پاک نہیں، جا پہلے وضو کر کے آ۔ دھیان سے سننا یہ بات، میں اسے کہہ دوں کہ جاؤ تم وضو کر کے آؤ، پھر تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں، اس درمیان اس کی موت ہو جائے، اس کے کفر کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نہیں سمجھے ہو بات کو؟ میں دیر کروں گا، 5 منٹ بھی دیر کروں گا یا 2 منٹ بھی دیر کروں گا تو گویا میں نے 2 منٹ اس کا مزید کافر رہنا پسند کیا، کہ یہ مزید 2 منٹ تک اور کافر رہے، منکر رہے، تو وبال مجھ پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، مجھے فوراً کلمہ پڑھانا ہوگا ورنہ میرے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟
کلمہ پڑھا دوں اس کو، اس سے جو قبول کروانا ہے وہ کروا لوں، اس کے بعد اس کو بتاؤں جاؤ تم غسل کر لو، تم یوں کر لو، وہ بات۔ لیکن کلمہ پڑھانے میں دیر کروں گا تو خود میرے ایمان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ احکام میڈیا کو معلوم نہیں ہے، اور کوئی آئے کہے، میں کہوں گا نہیں، پہلے مجھے تسلی کراؤ کہ تمہارے پیچھے کوئی کسی کا دباؤ نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے۔ میں اتنی دیر اس سے باتیں کروں اور معلوم ہوا اس کا سانس رخصت ہو گیا تو ذمہ دار تو میں ہو گیا۔ قیامت کے دن یہ میڈیا والے آئیں گے جواب دینے؟ پوچھ رہا ہوں، مسئلہ سمجھیں۔ تو کیا کوئی مسلمان ہونا چاہے تو نہ کریں؟ ہیں؟ ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ جتنے بھی کافر ہیں سارے کلمہ پڑھ لیں، سارے مسلمان ہو جائیں۔ ہم تو پیغام پہنچا رہے ہیں، اور وقت آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جتنا میڈیا روکنا چاہتا ہے سن لے، قرآن نے کہا ہے ایک دن آئے گا سارے مسلمان ہوں گے، آئے گا وہ وقت، کیونکہ قرآن نے کہا ہے۔ یہ لاکھ روکیں، ان کے روکنے سے رکنا۔ یہ بیرا روی پھیلا رہے ہیں، عورت مارچ ہو رہا ہے، گندگی ہو رہی ہے، غلط باتیں ہو رہی ہیں، یہ پوری دنیا مل کے جی مدرسے بند کر دو، یہ جی تقریریں بند کر دو، جلسے بند کر دو، ریلیاں بند کر دو، جلوس بند کر دو، تم سب کچھ بند کر دو، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ یہ جتنا دبائیں گے اتنا ہی ابھرے گا، کیونکہ اللہ کا دین ہے، اس کو روک سکتے۔ اور اگر تمہارے نزدیک کلمہ پڑھانا جرم ہے تو ہم مجرم ہیں، اور ہم اس جرم کو قبول کرتے ہیں، اور یہ جرم بار بار کریں گے۔ تم اگر اس کو جرم کہتے ہو نا کلمہ پڑھانے کو، تو ہم یہ جرم کرتے رہیں گے۔ اس پر نہ تمہارا قانون لگ سکتا ہے، نہ تمہارا دباؤ لگ سکتا ہے، یہ رب کا دین ہے، اس نے پھیلنا۔ اگر کوئی صحیح راستے کی طرف آ رہا ہے تو نہیں آنے دے، پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ کوئی درست ہونا چاہ رہا ہے تو اس کو درست نہ ہونے دے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ ان کا کام ہے۔ کوئی خلاف بات ہو اسلام کی، اس پہ یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اسلام کے مطابق بات ہو تو اس پہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم نے ان کو راضی نہیں کرنا ہے، ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ حکومت ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کا کہنا مانا جا سکتا؟ اگر کوئی شخص ایسی بات کہہ رہا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو وہ بات مانی جا سکتی؟ اونچی۔ اب میں اس میں بات آ گئی ہے، محبت کی بات ہے، یہ بھی سنا دوں۔ وہ تو بہت اونچی بات ہے نا، تو میں آپ کو یہ بھی سنا دوں تاکہ پتہ چلے ایمان کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ صلح حدیبیہ واقعہ سنا ہوگا۔ حدیبیہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا، مکے والوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے معاہدہ ہوا، لکھا گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان، قریش کے درمیان معاہدہ۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا کیا تھا؟ یہ لکھا گیا، لکھ لیا گیا۔ انہوں نے پڑھ کے کہا کہ اگر آپ کو رسول مانتے تو پھر جھگڑا کیا تھا؟ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں، نام لکھیں۔ یہ جو آپ کی پہچان ہے رسول ہونا، یہ نہ لکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا جیسا یہ کہتے ہیں ویسا لکھ دو، میں رسول اللہ بھی ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، میرے والد کا نام عبداللہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا نام عبداللہ،
اور میں رسول اللہ بھی ہوں، ان کے اس طرح نہ کہنے سے کوئی فرق تو نہیں آئے گا، جس طرح یہ کہتے ہیں لکھ دو۔ مولائے کائنات، مولائے غم گسار، حیدر کرار، امیر المومنین، امام المتقین، شہنشاہ ولایت، ابو الحسنین، ابو تراب، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اللہ کی قسم میں نہیں مٹاؤں گا، میں حضور کہہ رہے ہیں مٹا دو، نہ میں نہیں مٹاؤں گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں لکھنا نہیں آتا تھا وہ یہ بھی سن لیں، لیکن جو راز کی بات آپ کو بتانی ہے، حضرت علی اللہ کا، حضور کہہ رہے ہیں، حضور حکم دے رہے ہیں کرو، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا، کیوں؟ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، میں اور رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں؟ ایسا ہو سکتا؟ یہ محبت بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے۔ آج ہمارے ساتھ کتنی باتیں ہوتی ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں چلو بھی کوئی بات نہیں، نہ، ایمان والا ایمان میں اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان کی بات میں کبھی لچک، کیا کہتے ہیں، فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، ہاں نہیں یوں کر لیں، یوں نہ، پکا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی گنجائش اونچی۔ تو قرآن ہے اللہ کا کلام، کیا ساری دنیا مل کر بدل سکتی ہے؟ اونچی۔ اسی قرآن میں بیان ہوا میرے نبی آخری نبی ہے، پوری دنیا نہ مانے تو کیا ان کے نہ ماننے سے یہ حکم بدل جائے گا؟ اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ کلام، روشن کتاب، یہ روشن آیتیں، یہ اللہ کا آخری کلام، اس کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ تو دنیا ساری مل کے کہے چلو جی پاکستان والو، تم پر پتہ نہیں کتنے ہزار ارب قرضہ ہے، تم ایسا کرو اس کے بدلے میں ہم سے ساری دنیا کی دولت لے لو، دنیا میں جتنا سونا ہے وہ لے لو، جتنے ڈائمنڈ ہیں وہ لے لو، جتنے روبی ہیں یاقوت ہیں وہ لے لو، تمہیں جتنے جہاز چاہیے وہ لے لو، تمہیں جو چاہیے وہ لے لو، یہ حکم بدل دو۔ کیا بدلا جا سکتا ہے؟ اونچی۔ اس کی کوئی قیمت لگا سکتا اور اس کے بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یاد رہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسی چیز اتار دے کہ کسی کا بھی بس نہ چلے، اور آج بھی